ہیلو گائز، السلام علیکم، ویلکم ٹو آر بی اسٹوریز۔ آج ایک نئی کہانی لے کر آپ کے ساتھ پھر سے موجود ہیں۔ یہ کہانی کا جو نام ہے وہ ہے مہربان بدرو، اور اس کے رائٹر ہیں جعفر امیر اسد۔ کہانی کا سٹارٹ کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے۔ ہمارے گاؤں میں فضلو نامی ایک شخص تھا۔ پنجرے بنا کر بیچتا، اپنے کتوں کی مدد سے تتر بٹیر پکڑتا اور اس طرح گزر اوقات کرتا۔ اس کے علاوہ وہ سانپ وغیرہ پکڑنے کے علاوہ خود ساختہ حکمت بھی کرتا تھا، جو اپنے آپ پر ہی آزماتا تھا۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا اپنی پڑوسی شیدے سے تھا، جو کالا جادو ٹونا کرتا تھا۔ اس کے پاس دور دور سے لوگ تعویذ لینے آتے تھے، مگر گاؤں والے اسے حقارت سے دیکھتے تھے۔ ہر شخص اس سے دور ہی رہتا تھا، مبادا وہ کسی وجہ سے ناراض ہو کر جادو ٹونا ہی نہ کرتے۔ شیدے کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے فضلو میں بھی جادو سیکھنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ شیدے نے اسے بتایا کہ تم الو پکڑ کے لے آؤ اور اسے کچھ پڑھنے کو لکھ کر دیا۔ پھر روزانہ رات کو 1 بجے سے پڑھ کر تم اس پر پھونک مارو اور اسے سوئی چبونا۔ پہلے دن پاؤں، دوسرے دن ٹانگ، اور اسی طرح جب گردن پہ پہنچو گے تو الو تمہیں سب کچھ بتا دے گا کہ میرے فلاں جسم کا حصہ فلاں کام آتا ہے اور فلاں کام اور اس طرح ہوتا ہے۔ جب سب کچھ بتا دے تو اس کی آخری بات نہ سننا، اور آخری بات سننے سے پہلے ہی اسے مار دینا، ورنہ تم پر مصیبت آن پڑے گی۔ یہ خطرناک کام کرنے کے لیے فضلو تیار ہو گیا اور بڑی مشکل سے الو پکڑ کر لایا اور اس پر یہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ روزانہ رات کو وہ 1 بجے سے چپکے سے اٹھتا کہ کہیں گھر والوں کو پتہ نہ چل جائے، اور ہاتھ فٹ شروع کر دیتا، اور آخر میں سوئی الو کو چبوتا اور کہتا، بتا فلاں تیرا حصہ کس کام آتا ہے۔ اسی طرح وہ مسلسل کرتا رہا، حتیٰ کہ ایک دن الو نے بولنا شروع کر دیا۔ جب وہ سب کچھ بتا چکا تو فضلو نے اسے مارنے کی کوشش کی، مگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا اور الو اپنی جان بچا کر بھاگ گیا اور اس میں کامیاب ہو گیا۔ اور اس کے بعد فضلو بیمار پڑ گیا، اسے مختلف قسم کی بلائیں نظر آنے لگی۔ وہ مسلسل چیختا چلاتا رہتا، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کسی نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا ہو، اور وہ ڈرتا چیختا اپنے بچاؤ کے لیے بھاگتا کہ وہ مجھے مار دے گی، مگر کسی کو کچھ نظر نہ آتا۔ اس واقعے کی خبر پورے گاؤں میں جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ گاؤں کا ہر آدمی اس کی تیمار داری کے بہانے جاتا اور تمام حالات اور واقعات معلوم کرتا اور واپس آ کر مرچ مسالہ لگا کر بتاتا۔ میں بھی اپنے دوستوں سمیت اس کی تیمار داری کو کیا۔ ہم نے دیکھا فضلو بیچارہ چارپائی پر پڑا کراہ رہا ہے، اتنا کمزور ہو گیا پہچانا بھی نہیں جاتا، اور اب ہڈیوں کا ڈھانچہ معلوم ہو رہا تھا۔ ہماری موجودگی میں ہی اچانک آسمان سے کسی نے شاپنگ بیگ میں کچا گوشت پھینکا، جسے اٹھا کر کتے ایک طرف بھاگ گئے اور چند ہی منٹوں میں ہضم کر گئے اور آسمان کی طرف منہ کر کے سونگھنے لگے۔ ہم نے دیکھا گوشت گرنے کے ساتھ ہی فضلو بلبلا اٹھا۔ وہ درد سے کراہنے لگا، اور اتنا درد تھا کہ بس اس کی جو آواز سنتا اس کا دل بیٹھ جاتا، اور اونچی اونچی آواز میں ہائے ہائے کرنے لگ گیا۔ پھر گھبرا کر اس نے جلدی سے بستر سے اٹھا اور بجلی کے کرنٹ سے چیختا چلاتا سارے گھر میں ایسے دوڑ رہا تھا جیسے کوئی اسے پکڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگی جا رہا تھا۔ اس کے جسم پر جگہ جگہ دانتوں کے گہرے نشانات تھے، جیسے کسی ہونہار بھیڑیے نے تیز دانتوں سے اس کے جسم سے گوشت نکال لیا ہو۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر ہر کوئی قرآنی آیات کا ورد کرتا اور خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ یہ سلسلہ کوئی 2-3 دن تک جاری رہا۔ تیسرے دن وہ مر گیا۔ پورے گاؤں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ صرف چند آدمی ہمت کر کے اس کی نماز جنازہ میں شرکت ہوئے۔ اس کے بعد اس کے گھر میں عجیب و غریب سی ڈراؤنی آوازیں آنے لگیں۔ گھر کے باقی افراد بھی خوف کے مارے رشتہ داروں کے ہاں پناہ لے لی۔ آخرکار ایک نیک بزرگ نے 7 دن تک ان کے گھر میں چلا کاٹا، تب جا کر وہ خوفناک آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ چند دنوں میں لوگوں نے اس واقعے کو فراموش کر دیا اور ہم سب سالانہ کرکٹ ٹورنامنٹ کی تیاریوں میں مشغول ہو گئے، اور 6-7 روز بعد قریبی گاؤں میں شروع ہونے والا تھا، اور ہم اس کے آس پاس کے گاؤں کی ٹیمیں شرکت کے لیے آتی تھیں۔ ہماری ٹیم کا بھی شمار مضبوط ٹیموں میں ہوتا تھا۔ ہماری ٹیم کے کھلاڑی جیتنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیتے تھے۔ اسی طرح تمام تماشائیوں کو دلچسپی دیکھنے کو ملتی۔ ہمارے گاؤں کا پتھریلا راستہ نشیب و فراز اور ناہموار تھا، جس کی وجہ سے ہماری گاڑی وغیرہ نہیں جا سکتی تھی، صرف پیدل چلنے کا راستہ تھا۔ دیکھتے ہیں اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے۔ تب تک کے لیے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریے گا، اور سائڈ پہ بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ان فیوچر آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔